علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جمعہ ہے اور حسب معمول نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج بھی ہم جو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں دن کی اور ہفتے کی، ان کے اوپر بات چیت کریں گے۔ آج سیٹھی صاحب کا جو اداریہ ہے thefridaytimes.com میں چھپا ہے، وہ ضرور دیکھیے۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیے اور وہاں پہ آپ کو سیٹھی صاحب کا اداریہ بھی ملے گا، خبریں اور بہت سارے اور آرٹیکلز اور فیچرز ملیں گے، تو ضرور وزٹ کیجئے۔ اور سیٹھی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ کہ تیاریاں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے، لیکن بالفرض اگر الیکشن اگلے سال بھی ہوتے ہیں، اپنے وقت پہ بھی ہوتے ہیں، تو لوگوں میں جو غصہ ہے عوام میں اس وقت وہ شدید ہے، اور وہ غصہ جو ہے وہ اگلی الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونے دے گا۔ یہ اس موضوع کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ آج شہباز شریف صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ نہیں ہو سکی۔ عمران خان صاحب اور حکومت کے وزراء بڑے غصے میں دکھائی دیے، انہوں نے بڑی تلخ باتیں بھی کہیں نظام کے بارے میں اور تاخیر کے بارے میں اور کرپشن کے بارے میں، جو یوزول ان کا بیانیہ ہوتا ہے۔ لیکن شاید ایک غصے کی یہ بھی وجہ ہوگی کہ آج گیلپ سروے نکلا ہے جس کی روح سے نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کی تقریباً ساری پروونسز میں مقبول ترین لیڈر ہیں، حتیٰ کہ سندھ میں بھی جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی وہ شو کر رہے ہیں کہ نواز شریف آگے ہیں عوام کی رائے میں۔ گیلپ سروے ہوتا ہے، اس میں یقیناً اپنے نقائص بھی ہوتے ہیں، اس پہ بھی ہم تھوڑی بات کر لیں گے، میتھڈالوجی جو ہوتی ہے۔ لیکن یہ اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے اوپر بھی ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ اور ساتھ میں محسن بیگ صاحب جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کو ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا تھا، جن کی ایک ویڈیو آئی جہاں انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آج جس مقام پہ وہ ہیں وہ بھی پہنچے ہوں گے۔ اور آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ اتحادی جو ہے پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم، وہ بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں اور ان کے نئے بیانات، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو سیٹھی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا جو اس وقت تھیسس ہے، جو آپ کا تجزیہ ہے لوگوں کے موڈ کے بارے میں، پبلک موڈ، اس کے اوپر بات کیجئے، اور یہ کس طرح سے ایک مسئلہ بنے گا اگلے الیکشن میں ہائیبریڈ جو رجیم ہے اس کے لیے۔ جی، سروس ٹائرز کی کوالٹی پوری دنیا نے مانی، 40 سے زیادہ ممالک میں ایکسپورٹ ہونے والا پاکستان نمبر 1 ایکسپورٹ ٹائر برانڈ سروس۔ بڑی مہربانی رضا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ دراصل آج کا جو اداریہ ہے اس کے 3 مین پوائنٹس ہیں۔ پہلا تو وہ شروع ہوتا ہے محسن بیگ صاحب کے مسئلے کے اوپر۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آگے پھر عمران خان صاحب نے محسن بیگ صاحب کو کیوں اریسٹ کیا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا آپشنز ہیں اپوزیشن کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور عمران خان صاحب کے پاس۔ اور آخر میں میں نے یہ کہا ہے کہ ورسٹ کیس سیناریو فار دی اپوزیشن از کہ اگر کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ خان صاحب سروائیو کر جاتے ہیں یہ سب کچھ، تو جب بھی الیکشن ہوگی، اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہوگی وہ اس کو رگ کرنے کی اگر کوشش کی بھی گئی تو اتنے بڑے پیمانے پہ رگنگ نہیں ہو سکے گی، اور عوام کا غصہ جو ہے وہ پھر اظہار ہوگا اور اس کا نتائج جو ہے بڑے خطرناک ہوں گے، اور سونر اور لیٹر جمہوریت برقرار ہو واپس آئے گی اور برقرار رہے گی۔ اور یہ میری موٹی باتیں تھی آج۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آخری پوائنٹ سے جس کا تعلق عوام سے ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب اپوزیشن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سے جو جال پچھایا جا رہا ہے اس سے نکل جائیں گے اور پوری ٹرم کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد وہ شاید اسٹیبلشمنٹ میں بھی اپنا بندہ لے آئے اور پھر الیکشنز کو ریگ کر کے 5 سال اور گزار لیں۔ وہ ریگنگ کی بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے اس بات کا کہ وہ پاپولر اب رہے نہیں، اور ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ گیلپ پول بھی ایک آگے۔ جب میں لکھ رہا تھا تو اس وقت گیلپ پول کے رزلٹ سامنے نہیں تھے۔ بہرحال میں لوگوں سے ملتا ہوں، میری اہلیہ ایک کنسٹیٹیونسی میں ایم پی اے ہیں آزاد، اور مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں دوستوں سے، اپوزیشن کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت خان صاحب کو گالی پڑ رہی ہے، ساری پروونسز میں گالی پڑ رہی ہے، اور ان کے سارے جھوٹے وعدے جو ہیں وہ اب لوگوں کو واضح ہو گئے ہیں،
اور کوئی ان کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر الیکشن جب آج ہو یا کل ہو تو خان صاحب کو بالکل نکالیں گے لوگ جوتیاں مار کے. اور جیسے کہ ایک زمانے میں محترمہ کو اور نواز شریف صاحب کو وہ نکالتے تھے جب وہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو بیسک پوائنٹ میں یہ کر رہا تھا کہ عوام کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, یہ نہ سمجھیں کہ عوام بالکل ہی بے بس ہے. اور عوام ٹھیک ہے سڑکوں پہ اس طریقے سے نہیں نکلنے کے لیے تیار, جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے شاید سیاسی جماعتیں ہماری اتنی کمزور ہیں یا ڈرو ہیں کہ وہ ان کو نکالنا بھی نہیں چاہتی, بیکاز اس کے لیے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں, لیڈ کرنا پڑتا ہے. تو چلے وہ ابھی نہیں نکل رہے اور اسپونٹینیسلی نہیں نکل رہے, مگر جب وقت آتا ہے الیکشن کے لیے پھر وہ اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا یہ موقف ہے کہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, جب بھی یہ موقع آئے گا, اور جو کہ آئے گا, اس کے بغیر ہماری ملک میں اگین اینڈ اگین وہ موقع آتا ہے کیونکہ ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل کانٹریکٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے اس ملک کے اندر. اور اسی لیے جب ڈکٹیٹرز بھی آتے ہیں اور فوجی ڈکٹیٹر بھی آتے ہیں تو جانا پڑ جاتا ہے کسی نہ کسی اسٹیج پہ گھر. ایسے نہیں ہے کہ 20 سال 30 سال وہ بیٹھے رہیں اور جو مرضی کرتے رہیں. تو یہ ہے کہ عوام میں آپ بھروسہ رکھیں, اور عوام جو ہے وہ اگلی الیکشن کو رک نہیں ہونے دے گی, اور اگر رک کریں گے تو بہت ایسے ہنگامی حالات ہوں گے کہ یاد آ جائے گی, نانی یاد آ جائے گی. تو میرا یہ موقف تھا. اب آپ نے وہ بتایا کہ گیلپ پول بھی آ گیا, اور گیلپ پول کی سچویشن یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو مقبولیت ہے اور پاپولیرٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے دن پر ڈے, وہ ہر روز بڑھ رہی ہے, اور خان کی گر رہی ہے. اور یہاں تک کہ کے پی کے اندر بھی خان جو ہے اب نمبر وہ اپنی پرانی پاپولیرٹی سے گرتا جا رہا ہے دن بدن. اور ایسے جیسے آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب تو 60% تک پہنچ گئے ہیں پنجاب کے اندر, اور خان جو ہے وہ نمبر 3 پہ آ گیا ہے, 33% پہ آ گیا ہے, اینڈ سو آن. تو اس قسم کی صورت حال ہے, اور یہ آگے بڑھتی جائے گی, کیونکہ جو حالات ہیں عمران خان کے بس کی بات نہیں ان کو ٹھیک کرے. اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے اپوزیشن کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے. آج اگر وہ 4 سال میں کچھ کارکردگی کر جاتا تو شاید یہ اس کے لیے یہ حالات ایسے نہ ہوتے, مگر اس کے بس کی بات نہیں ہے. وہ صرف انتقامی کارروائی کرتا ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ چل رہا تھا, سہارے پہ آیا تھا اور سہارے پہ چل رہا تھا. مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ایک زمانے میں نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے آئے تھے اور چلے تھے, اور محترمہ بھی دوسری ٹرم میں جب آئی تو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے آئی تھی. مگر ایک وقت آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں ملتا, یہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ الگ ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ اپنے پاؤں پہ جب کھڑے ہونے جاتے ہیں تو عوام ان کو پڑ جاتی ہے. تو یہ اسی صورت میں اب اسی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ وقت آنے والا ہے کہ عمران خان صاحب کو عوام کا سامنے آنا پڑے گا, اور جب وہ آئیں گے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ستون کے بغیر, تو پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. سیٹھی صاحب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, لیکن دوسری طرف آج خان صاحب نے ایک جلسہ کیا. اب آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں اور صوبے کے اندر آپ کی حکومت بھی ہو, تو لوگوں کو اکٹھا کرنا کوئی خاص اتنا مشکل کام نہیں ہے. کہ کوئی لاکھوں کا جلسہ نہیں تھا, ہزاروں کا تھا, چند ہزار کا, لیکن جلسہ انہوں نے کیا, اور اس میں انہوں نے بالکل ایسے خطاب فرمایا جیسے اپوزیشن لیڈر کرتا ہے. اور آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بس وہ جو مہنگائی ہے ساری دنیا میں ہے, میں اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور نواز شریف کو باہر بھیجنا میری سب سے بڑی غلطی تھی. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ فرمایا. تو یہ اس طرح کی جو کام ہے, ملک کے وزیر اعظم اور رد عمل میں جلسہ کر رہے ہیں, اور سارا جو گولہ باری ہے وہ اپوزیشن پہ. یار یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا کہ وہ گولہ باری 4 سال سے کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی 4 سال کرتے رہے, اور ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اچھا اب یہ جو آپ تصویر دکھا رہے ہیں یہ جلسے کی, جس آپ دیکھ رہے ہیں ایک سکوائر کے اندر کیا ہے, اور یہ اس قسم کی تصویریں جو وہ بنائی جا رہی ہیں, اتنے لوگ تو شہر کے ویسے ہی سننے آ جاتے ہیں کہ کیوریوسٹی سے کہ اب آج کیا کہے گا. اور یہ وہی کہ جی جو وہاں کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ڈنڈا دیا جاتا ہے, اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو ڈنڈا دیا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا, وہاں 5-6 ہزار بندہ جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے جیسے بھی ہے, اور وہ مشکل نہیں ہوتا, وہ اکٹھے کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس اگر اسٹیٹ اور ریاست کے پوری سہولت ہو تو آپ کر لیتے ہیں, اور گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہو, ڈی سیز آپ کے ساتھ ہوں,
असिस्टेंट कमिश्नर आपके साथ हो, वहाँ के पटवारी आपके साथ हो, ये तो उनकी नौकरी का बात होती है, वो बंदे ले आते हैं आपकी। जब आप हुकूमत में नहीं होते तो फिर उनके बावजूद, क्योंकि वो रोकते हैं लोगों को कि आप मत जाए, उसके बावजूद अगर लोग ले आए जैसे ऑपोजिशन लाती है तो फिर बड़ी बात होती है। बिकॉज ये लोगों को फोन फोन करके और अपने के कहते हैं कि आप आए, बाहर निकले, बाहर निकले, और ऑर्डर्स जाते हैं और पूरी एक मशीनरी जो है हुकूमत की वो शुरू हो जाती है लोगों को बाहर निकालने के लिए, उनको वादे करके या उनको धमकियां देके, या अपने सपोर्टर्स को। तो वो या कंट्रैक्टर्स जो है जिनको कमीशंस मिलती हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, वो हर बंदा को कहते हैं यार तू 50 बंदे तू ले आने दे, 100 बंदा तू ले आना है, 200 बंदे तू ले आने दे, और इतने के बंदे तो अपने घरों में से ही लोग ले आते हैं जस्ट टू फिल अप प्लेस, ताकि नंबर लग जाए। तो ऐसी मैं समझता हूँ कि ये अगर ये बड़ी जगह पे कोई करते तो हमें नजर भी आता है। ये उन्होंने वही जगह चुनी है, शहर के अंदर जो स्क्वायर होता है, जो सेंटर ऑफ द टाउन, वहाँ खाली करके वहां लोगों को खड़ा कर दिया। और मुझे याद है कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था ड्यूरिंग द इलेक्शंस 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, तो खान साहब उस वक्त हमने टेररिज्म की वजह से पाबंदी लगाई हुई थी कि शहरों के अंदर जलसे नहीं करने, और कि किसी किसी सियासी जमात को इजाजत नहीं थी, और डीसीज को और कमिश्नर्स को सबको ये हदायत थी कि आप किसी को यहाँ नहीं करने देंगे, बिकॉज टेररिज्म खतरा था, बहुत खतरे थे उसमें। तो मुझे याद है किसी और सियासी जमात ने तो शहरों के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर, सेंटर शहर के अंदर जलसे नहीं किए, मगर मुझे इमरान खान साहब की तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट एक दफा नहीं 3-4 दफा आई कि हम इस वक्त फलाने शहर के करीब पहुंचे हैं, हमारा काफिला, और हमें इजाजत दी जाए कि हम शहर के अंदर छोटा सा जलसा करने की इजाजत दी जाए। और आप यकीन करें कि हालांकि ये ऑर्डर्स थे कि ये नहीं होना चाहिए, और ये तो इनकी इतनी इंसिस्टेंस थी कि नहीं नहीं, हम सिर्फ आधा घंटे से ज्यादा नहीं खड़े रहेंगे, और छोटा सा जलसा होगा, फिर हमने कारवान ने आगे जाना है, तो आप फिक्र ना करें, हमें प्लीज ये इजाजत दे दें। तो मैंने उस वक्त जब भी इनका फोन आया कि हमें फलाने छोटे शहर में हमने करना है जलसा, और हम उसके बाद आगे निकल जाएंगे, या आधे घंटे का जलसा करना है, एक छोटी सी स्पीच करनी है, तो मैंने कहा डीसी को फोन करवाया, और मैंने कहा यार इसे इनको करने दें, कोई नए नए इश्यूज ना खड़े करें, अगर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप अपनी पूरी सिक्योरिटी रखें, मगर प्लीज इस वक्त मैं इश्यूज नहीं चलना बनना चाहता, और खान साहब को इजाजत दी जाए। कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है, देखी जाएगी, अल्लाह मालिक। तो ये मतलब है कि ये वही उसी किस्म की स्ट्रेटजी अभी यही इस्तेमाल हो रही है। और खान साहब बात क्या कर रहे हैं, खान साहब ने कोई जो भी उनकी 4 साल की कारकर्दगी है उसके ऊपर क्या उन्होंने सिर्फ एक बात तस्लीम की कि मेरे से गलती होगी, मैंने नवाज शरीफ साहब को जाने दिया। ये नहीं कि मेरे से गलती हुई, मैंने ये मईशत के ऊपर मैंने ये गलत फैसला किया, कोविड के ऊपर मैंने ये गलत फैसला किया, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ये किया, अब मैं ठीक करने जा रहा हूँ। भाई कुछ तो तस्लीम करो, आवाम को बेवकूफ समझते हो। मगर वही है ना, वो गोरिंग वाली जर्मन फाशिज्म वाली, जो कि जी एक बात को करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, बहुत से लोग जो है वो यकीन कर लेंगे कि यार इतनी दफा की बात हुई है तो ये, या वो बैठ जाएगी बात ब्रेन के किसी सबकॉन्शियस हिस्से में। तो ये सिचुएशन है। खान साहब के पास अभी कुछ करने को नहीं है, और आप देखें वो किस किस्म की धमकी दे रहे हैं। पहले उन्होंने ये धमकी दी कि मैं अगर बाहर आ गया तो मैं बड़े खतरनाक, आपने एक नया लफ्ज भी हमने सुन लिया, खतरनाक तो सुना था, खतरनाक भी हमने सुन लिया, तो खतरनाक हो जाऊंगा। अब वो किसके लिए वो कह रहे थे, वो भी हमें पता है किसको कह रहे थे। ऑपोजिशन के लिए तो ये खतरनाक कभी बन ही नहीं सके। तो पता नहीं अब किसके लिए खतरनाक बनेंगे। तो दूसरी बात ये कि आपने देखा कि अब जब नजर आ रहा है कि आगे राइटिंग ऑन द वॉल क्या है, कि आवाम गुस्से में है और बददुआएं दे रही है। मैं आज देख रहा था टीवी, और छोटे छोटे क्लिप्स लोगों ने जो लगाए हुए हैं, किस किस्म की बददुआएं दे रहे हैं, रो रहे हैं लोग। एक्चुअली वो इंटरव्यूज जो लोग कर रहे हैं, वॉक्स पॉपुलाई में ये चैनल वाले लोग ले जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं, एक्चुअली लोग उस वक्त ऐसी ऐसी गालियां मुझे लगता है देने के लिए तैयार है, मगर फिर रुक जाते हैं वो। और खवातीन, बूढ़ी खवातीन तो फिर गालियां दे भी देती है, वो तो नहीं केयर करती, मगर बाकी मर्द जो है वो एक प्रोप्राइटी की सेंस है कि नहीं नहीं बात करनी है, अब गाली वाली नहीं देनी, मगर उनके भी ऐसे लगता है कि उनकी आवाज टूट रही, इतना गुस्सा है उनके अंदर और इतना दर्द है कि ये क्या हुआ उनके साथ ये 4 साल में, जिस किस्म की तब्दीली की तरफ वो बढ़े थे, और बड़ी एक सिंसेरिटी के साथ, बड़े लोगों ने सिंसेरिटी के साथ खान को वोट दिया है कि भाई वो पुराने लोग 1 साल आए, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, बहुत हो गया है। और ये नई जनरेशन को तो पता भी नहीं था, सिर्फ यही पड़ा हुआ था कि जी बड़ी करप्शन थी, ये था वो था, कोई कन्विक्शन तो हुई नहीं थी, मगर वो एक प्रोपागेंडा था कि जी ये एक बड़ी करप्शन है, ये बड़े गलत लोग हैं, 30 साल से आ रहे हैं जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो लोगों ने बड़ी सिंसेरिटी के साथ किया, यार ये बंदा सही लगता है,
یہ ایک ماڈرن آدمی لگتا ہے اور ہیوی ہیرو ہمارا ایک قسم کا کرکٹ کا ہیرو ہے, اس نے بڑی کارکردگی دکھائی تھی, ہاں اس کو ایک دفعہ تو ہم نے ووٹ ڈالنا ہے, یہ تو ضرور ہے. اور سارے لوگ گئے ڈالنے کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر پھر بھی اتنے نہیں تھے جس کے ساتھ یہ الیکشن جیت سکتے تھے. پھر الیکشن کو رک کرنا پڑا اور رک کر کے ان کو لانا پڑا, اور اس کے بعد 4 سال رک کر کے ان کو کھڑا کرنا پڑا, اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ستون بنے رہے. آخری وہ سٹیج آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی معاف کرو. اب وہ اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ جی اس کو وہ لانے والے ہیں, اس کو کھڑا کرنے والے ہیں, اس کو بچانے والے ہیں, کہ اب وہ اس سے دور ہونا چاہتے ہیں کہ ہمیں اور گالی نہ پڑے عوام سے, بیکاز عوام بیوقوف نہیں ہے نا. وہ کہتی ہے اس کو تو لانے والے تو آپ ہیں, کھڑا کرنے والے تو آپ ہیں, سپورٹ کرنے والے تو آپ ہیں, تشدد جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ لیں. یہ ساری اکنامک آپ نے ٹیمیں بنا کے دی ہیں اس کو, اور یہ اور آپ مل کے آپ نے یہاں تک ہمیں لے کے آئے. تو اس لیے آج اگر الیکشن ہو جائے نواز شریف وڈ سویپ, اور آپ نے یہ صحیح کہا, ہر جگہ پہ نون لیگ جو ہے اس کی اہمیت آپ کو نظر آئے گی. اور آج نہیں کل جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے نہ ہو, ہم سب سروائیو بھی کر جائیں, جب وقت آئے گا, اور وقت دور نہیں ہے, وہ جلدی آئے گا, دیر ہے دیر نہیں ہے ہو سکتا, مگر خان صاحب اڑ جائیں گے بالکل, اور ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بچا سکے گی. بالکل جی بالکل. میں آگے بڑھتا ہوں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے بچانے سے مجھے یاد آیا کہ شہباز شریف صاحب پہ آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. بہت زیادہ اس کا ذکر بھی کر رہی تھی گورنمنٹ کے, جی ان کے اوپر انڈیکٹمنٹ ہو جائے گی, پھر اریسٹ ہو جائے گی. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے, بڑے وہ پرائم منسٹیریل موڈ میں پھر رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو ان کی ایفرٹس ہیں عمران خان صاحب کی شہباز شریف کو اندر کرنے کی, یا دوبارہ سے کوئی ایسی کارروائی کرنے کی جہاں پہ ان کے مخالفین جو فگرز ہیں وہ منظر سے ہٹ جائیں, تاکہ اگر ہو بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس تو لیڈر ہی نہ ہو سامنے. ول ہی سکسیڈ؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست ہے, ان کے پاس حکومت ہے, وہ آج 10 لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیں, جیسے انہوں نے محسن بیگ کو جا کے اس کے گھر سے اٹھا لیا ہے, وہ اور بات ہے کہ ہفتے کے بعد وہ باہر آ جائیں گے, مگر 10 دن کے لیے تو غائب ہے. اور کل کو ایم این ایز ایم پی ایس کے اوپر کسی نے گائے چوری کر لی, کسی نے نوٹس کو یہ نہیں کیا, کسی نے وہ کیا, وہ تو فوری طور پہ گرفتار ہو سکتے ہیں, اور اپنے نمبرز جو ہیں ان کو ڈینٹ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. خان صاحب چن کے لوگوں کو پکڑ کے لے جائیں اور نئے کیسز کر دیں. جب تک وہ باہر نکلیں گے اس وقت تک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کی لائن پٹ جائے گی. اور آگے یہ کہ جی کیا پھر ان کو گرفتار بھی ہوں تو وہ کہیں گے جی ان کو بلایا جائے اسمبلی میں, تو آپ کا خیال ہے اسد کیسا جس قسم کے وہ اسپیکر ہیں وہ بلائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ تو ان کے پاس تو بہت سے طریقے ہیں جس کے ساتھ یہ اپوزیشن کو اور بھی کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ڈینٹ ڈال سکتے ہیں. تو آپ تو شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کے خلاف فرد جرم کیوں نہیں اسٹیبلش کیا جا رہا؟ تو یہ ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے, ان کو تو جب بلایا جاتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. اور یہ تو نیب جو ہے وہ ٹائم مانگ رہی ہے, کبھی ادھر مانگتی ہے کبھی ادھر مانگتی ہے. اور خان صاحب جو ہے وہ اتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اب وہ نیب والے لوگوں کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے. پنجاب نیب کے چیف کو ہٹا کے اور ایک اور صاحب کو لے آئے ہیں سو آن, اور ان کو اور اسی طرح شہزاد اکبر کو ہٹا کے ایک اور صاحب لے آئے ہیں. وہ تو یہ کرتے ہیں, نئے بندے لاتے ہیں, پھر ان کو نکال دیتے ہیں, پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو, ان سے ہوتا نہیں ہے, یہ جان نہیں ہوتی اس کام کے اندر, تو وہ پھر پھنس جاتے ہیں, پھر ان کو چھٹی کرا دیتے ہیں. اب یہ انہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ رکا ہوا ہے. اگر فرد جرم ابھی تک نہیں ہوا, کیا مسئلہ ہے؟ یہ شہباز شریف صاحب نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی میں ایک آدھ دفعہ ہوگا کہ جی مجھے کووڈ ہو گیا تو کچھ پوسٹ پون کر دے, مگر ہر دفعہ مریم بھی پہنچ جاتی ہے, شہباز صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں, اور سارا وقت ان کو گھما رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں. تو یہ ہراسمنٹ ہے, اس سے زیادہ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہراسمنٹ اسی کو کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں, صرف پروپیگنڈا, اور وہ آپ نے دیکھ ہی لیا شہزاد اکبر کے ساتھ کیا ہو. جی بالکل, بہت آپ نے صحیح کہا. اور سیٹھی صاحب یہی وجہ ہے کہ میرے خیال سے جو سسٹم ہے وہ بھی چونکہ جب نیوٹرلٹی کا فیز سٹارٹ ہوتا ہے تو مختلف ادارے بھی پھر کیوں پک کرتے ہیں اوپر سے کہ جو وہ دیکھیں سگنل کیا ہے. رضا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کب سے کہہ رہا ہوں میں کہ جب ہوا بدلتی ہے, جو کہ بدل رہی ہے, عوام کا غصہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر یہ ادارے جو ہیں ان کو بھی خوف, اللہ کا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام ہوتی ہے.
उसको उसकी राय, उसका गुस्सा कुछ पाया नहीं जा सकता। और इसलिए फिर अदालतें भी जागना शुरू हो जाती हैं, इलेक्शन कमीशन भी खड़ी हो जाती है, अदालतें भी खड़ी हो जाती है। अब ये मोहसिन बेग के केस में आपने देखा, एक सेशंस जज, उन्होंने कैसा फैसला कर, कमाल, जो कि नॉर्मल होना चाहिए मगर होता नहीं है। जब वो इस किस्म के हालात में वो खड़े होकर कोई जज कह देता है कि ये जो कुछ हुआ है सारा इलीगल हुआ है, तो फिर आप देखिए ना, ये आप सोच सकते थे 6 माह पहले ये ऐसी बात, सवाल ही पैदा नहीं। और अब ये है कि जनाब गवर्नमेंट ने, खान साहब ने एडवोकेट जनरल को बुला के कहा है कि जी, और वो कहते हैं जी मुझे बुला के कहा है कि ये जो है जज को छुट्टी कराओ इसकी, ये है वो, ये तो हाल हो रहा है। जजेस की छुट्टी ऊपर से होनी शुरू हो गई कि और जी वो जी हमारा काम नहीं कर रहा। और लेकिन सैयदी साहब, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, हस्बे साबिक उन्होंने भी बड़ा बोल्ड स्टांस लिया। उन्होंने कहा आप हमारे जज को धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते, वो हमारा जज है। और ये बड़ी अहम बात है कि चीफ जस्टिस जो है वो अपने मातहत सेशन जज की इस तरह से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हमने माजी में देखा है, यहाँ भी हट जाते होते हैं ऊपर जब वो गड़बड़ होती है एट द हाईएस्ट लेवल्स। तो लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रजा जी रजा आज जो वकील हैं लतीफ खोसा मोहसिन बेग के, उन्होंने कहा कि वो एक और दरखास्त देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की, कि किस तरह से वजीर आजम ने और उनके अमले ने तौहीन अदालत की है। ये जज के खिलाफ कार्रवाई की का ऐलान करके और टीवी पे खबरें चलवा कर ये उन्होंने जज को की तस्दीक की है और वो उसके लिए दरखास्त देंगे। और आज वहाँ पे ये बात भी हो रही थी कि क्या ऐसी सूरत हाल में अगर ये जजेस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो बार और बेंच दोनों जो है वो एहतियाज करेंगे। जी बार और बिल्कुल, ये बेंच। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आप अतर मिनल्ला तो खड़े हो गए आपके जज, आप अपने जज के लिए एक्सेलेंट। और जैसे आपने कहा कि हमने बहुत कुछ देखा कि कभी चीफ जस्टिस साहब एक्चुअली खड़े नहीं होते, नहीं होते। पहले नहीं होते रहे, और वो अपने जजेस को ट्रांसफर कर देते हैं जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं। तो ये तो जबरदस्त डेवलपमेंट है, मगर यही हम तवक्को करते हैं अतर मिनल्ला से। और भी ऐसे जजेस हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो खड़े होंगे, और दिन ब दिन ज्यादा होते जाएंगे इनकी तादाद। आप देखते चलिए होता क्या। जी जी बिल्कुल, वो चूंकि देखिए ना, आप तो काफी हफ्तों से ये कह रहे हैं कि जो है वो बैक सीट ले ली है हाइब्रिड रेजिम के पिलर्स ने, और वो अब उसका एविडेंस हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए बहरहाल मोहसिन बेग साहब के केस से मुझे ये याद आया सैयदी साहब के, ये जो जिस तरीके से उनको किया गया अरेस्टों का, आप तो खुद एक जमाने में इसी तरह आपके साथ भी ये किया गया था, आपको घर से आके रेड करके। ये क्यों करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और हमारे रूलर्स? ये क्यों समझते हैं कि अगर इस तरह की ये हाई हैंडेड टैक्टिक्स करेंगे तो ये कोई बच जाएंगे? क्योंकि हर हर बार ऐसा हुआ है कि जब भी वो ये करते हैं नुकसान होता है उनको, बट दे और डोंट लर्न। आपने देखा होगा कि इस किस्म की हरकतें उस स्टेज पे होती है जब उनकी छुट्टी होने वाली होती है खुद, और वो डेस्परेट हुए हुए होते हैं, उस वक्त वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और गुस्से से भी और फ्रस्ट्रेशन से भी वो पागल हुए हुए होते हैं, और उनको समझ नहीं आती, और सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, मारो मारो। और तो ये उस किस्म की स्टेज अब आ गई है, तो इनसे हर किस्म की तवक्को आप कर सकते हैं कि ये इस किस्म के रिप्रेसिव मेजर्स और भी करेंगे। आपने देखा नहीं, खान साहब ने इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टेप बैक एंड रियलाइजिंग कि ये एक एक छोटे से एक जर्नलिस्ट की अरेस्ट के अंदर इस किस्म का फटा पड़ गया है, और ये इदारे जो हैं इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये ऐसे छोटी सी चीज को भी खराब कर देते हैं। और जो आप समझते हैं कि आप वो जाएंगे, घर जाएंगे और बंदा बाहर आ जाएगा, जिस किस्म का गुस्सा है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी को हाथ लगा के देखें तो कुछ भी हो सकता है, और वो सारे का सारा मलबा जो है वो गवर्नमेंट पे जाएगा कि बिल्कुल इन्होंने मिस हैंडल किया, और उसके बाद और लोग खड़े हो जाएंगे डिफेंड करने के। तो खान बिल्कुल जी। साहब उस स्टेज में हैं, जिसे कहते हैं ना, दिमाग उनका इस वक्त गुस्से से और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, और उन्हें नजर आ रहा है कि उनके वक्त आ गया उनका जाने का, और उनको ये भी पता है कि जब वो बाहर जाएंगे तो खतरेनाक वो नहीं होंगे, उनके ऊपर बड़े खतरे होंगे। बिल्कुल जी। अब बढ़ते आगे, 3 हमारे पास टॉपिक्स रह गए, जल्दी जल्दी उनको कवर करते हैं। सबसे पहले तो मरियम नवाज का केस लटक गया है, आपने देखा है कि आगे आगे तारीख पड़ गई है। उससे भी जो है वो जाहिर बात है, पहले ये एक्सपेक्टेशन थी बहुत लोगों की, कि या ख्याल था कि शायद कोई फैसला वगैरह हो जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रोसिक्यूटर बदल दिए और अपनी मर्जी के प्रोसिक्यूटर लाकर उनसे वो केस जो है वो करवा रहे हैं, कवर करवा रहे हैं।
اور پھر ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو دونوں جو ہیں انہوں نے بھی بیانات دیے ہیں. کامل علی آغا صاحب نے کہا کہ جو کچھ منیس الہی نے کہا وہ اس دن تک کا فیصلہ تھا, اب سارے اختیارات پرویز الہی کو دے دیے گئے. یعنی کہ روز فیصلہ روز فیصلہ. میں نے یہ بائی دا وے اپنے پروگرام میں چینل 24 پہ کہا تھا کہ مونس نے جو بات کہی ہے وہ کل تک دیکھیے گا کہ وہ بات جو ہے آج تک کی ہے, یہ سامنے بیٹھے ہوئے. یہ بات سیاست دانوں کی یو ٹرنز ایسے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بھروسے کرنے کی ضرورت نہیں. اور ایم کیو ایم نے بھی اور کہا, سر اور ایم جی کیو جی ایم نے بھی بولیے. ایم کیو ایم نے بھی کہا جی مزید یہ وزارتوں کا لالچ ہمیں دے رہے ہیں, ہم نہیں ہیں انٹرسٹیڈ, ہم اس گورنمنٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو جی سولنگی صاحب. رضا سیٹھی صاحب کو ہم میرے خیال میں معلوم ہی ہوگا کہ کل مریم کے کیس میں حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں 4 ہفتے دیں. ہاں جی. جبکہ الزام یہ شہباز شریف پہ لگا رہے ہیں. شہباز شریف تو آج بھی وہاں پر گئے لیکن فرد جرم عائد نہیں ہوئی. تو جو پیچھے جو وزیر اعظم ایک بات کرتے ہیں اور عملاً اس کے بالکل الٹ. دیکھیے یہ ایک اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ جس طریقے سے جج حضرات مریم کے کیس میں پیش آ رہے تھے اور جو سوال پوچھ رہے تھے اور ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے اگینسٹ نیب, تو ایسے ہی لگتا تھا کہ اب مریم کو ایکوٹ ہونے جا رہی. اور اسی لیے پھر خان صاحب نے پروسیکیوٹر کو چینج کیا اور انویسٹیگیٹر کو چینج کیا تاکہ وہ جا کے کہہ سکیں کہ میں تو نیا نیا آیا ہوں اور مجھے تو ٹائم چاہیے اور وغیرہ وغیرہ. اور تو اس لیے پھر 1 مہینہ اس کو اور کھینچا جائے. نہیں تو مجھے جو اگر میرے سے کوئی پوچھتا تو میں آپ کو ایکچولی پوچھا بھی تھا اور میں نے شاید پیشن گوئی بھی کہیں کی ہے کہ یہ کیس نہیں چلے گا اور مریم ایکوٹ ہو جائے گی. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں اور آپ دیکھتے چلیے ہوتا کیا ہے. یہ تو انہوں نے اور ٹائم لے لیا 1 مہینے کا. جج صاحب وہ کیا کرتے انہوں نے مانگا تھا, وہ حق تو ان کا بنتا ہے کہ اگر نیا بندہ آیا تو کیس اسٹڈی کرنا ہے, یہ کرنا. حالانکہ کیس اسٹڈی کیا, ایک بندہ تو نہیں ہوتا نا, پوری ٹیم بنائی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ فائلیں ہوتی ہے, یہ ہوتے ہیں, بریف ہوتی ہے. 1 سیکنڈ گھنٹے کی بریف پڑھ کے اور آپ آرگیو کر سکتے ہیں. تو وہ تو یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس تو ان کی طرف سے ہو رہے ہیں. نیب کے پاس کیس نہیں ہے شہباز کے خلاف, اور اسپیشلی جبکہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے وہ جو ساری آئی ہے ججمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے شہزاد نے پوری کوشش کی اور کچھ نہیں نکلا. تو اب اس کے بعد نیب کے پاس کیا ہے, کھوکھلا, کچھ ہے ہی کچھ نہیں. اور اسی طریقے کے ساتھ اب یہ مریم کے خلاف بھی جو یہ کرنے جا رہے ہیں, شیل بھی ایکویٹڈ, چلے 1 مہینہ اور وہ گھر بیٹھ جائیں گی, کیا ہوتا. مگر یہ خان صاحب کے ٹیکٹکس ہیں کہ کسی طریقے سے پریشر رکھے گی, اور وہ دن بدن پریشر جو ہے وہ اب عدالتیں کھڑی ہونی شروع ہو گئی اور وہ بس اب وقت پورا ہونے جا رہا ہے سب کا. جی وقت ہو رہا ہے یہ اس کا. لیکن جو شہباز شریف کا کیس ہے یہ تو ایف آئی اے کے حوالے انہوں نے کیا ہے نا, ان کے ذمہ لگایا ہوا منی لانڈرنگ اور یہ وہ. تو بہرحال تو سیٹھی صاحب یہ نہیں, وہ ایف آئی اے کی میں بات کر رہا ہوں نا, بیکاز شہزاد اکبر واز ہیڈ آف ایف آئی اے نا. تو اب یہ ان کی جگہ پہ صدیق صاحب آئے ہیں. نہیں, شہزاد اکبر تھے نا احتساب وہ ایڈوائزر بنائے, ہاں ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا ہوا تھا انہوں نے جی ایک وزیر اعظم. نہیں, مگر ہی واز ان چارج آف دی ایف آئی اے. شیخ صاحب شیخ رشید نہیں تھے, ہی واز رننگ ایف آئی, انہی کے اندر تھا نا. تو وہ اسی لیے جب وہ گئے تو اب یہ نئے صاحب آئے ہیں, ان کو بھی تو وہی ان کے پاس سہولتیں ہیں, وہی ساری ٹیم ہے ایٹسٹرا. اور تو دیٹس واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے. رائٹ جی. میں نے کہا کہ یہ کیسز کی بات ہو جائے تو یہ تو بھی لگ رہا ہے. لیکن ہمارے ایک بہت ہی مقبول تجزیہ نگار ہیں جنرل اعجاز زمان صاحب. تقریباً ہر ٹی وی چینل پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, اور بڑا وہ سافٹ سپاٹ بھی رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے. تو کل انہوں نے ٹی وی شو کے اوپر کہا, ان سے یہ سوال کیا گیا, آسما شہرازی کا شو تھا اور اس میں ایکسٹینشن پہ بات چیت ہوئی. وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ وقت سے بہت پہلے ایکسٹینشن ہو ہی نہیں سکتی, یہ 15 نومبر پہ ہوگی. نہ کوئی ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے, نہ کوئی بات ہونی چاہیے, نہ کوئی بات ہوگی. اور پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے وہ, اور یا ایکسٹینشن یا نئی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 15 نومبر کو ہوگی. تو نئی تقرری بھی جو ہے وہ بھی 6 مہینے پہلے نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, جو لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں ان کو ادارے کا نہیں پتا. یہ ان کے الفاظ ہیں آسما کے شو پہ. تو آسما بھی بڑی حیران ہو رہی تھی, اور وہ ظاہری بات ہم بھی حیران ہو رہے تھے سن کے. تو میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی آپ کا ایک کوئی کامنٹ ہونا چاہیے. آپ کو فون آ جائے گا
چلیے آپ اس کو وہ فل پروف کر دیں نا, فون پروف کر دیں. چلے میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ عارف الوی صاحب جو کہ آپ کے انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ ہیں, ان کو انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو دی ہے ایک چینل کو, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ انٹرویو کروائی گئی ہے ایک بیان دینے کے لیے. ظاہر ہے یار, ہم بھی کوئی مطلب ایسی کچے بنٹے تو نہیں نا کھیڈے, سانو پتا ہوتا ہے جیسے سانو بلایا جاتا ہے اور کیا نا سوال پوچھو تو دین اس کا جواب دے, تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو وہ اس میں انہوں نے ان کو پوچھا گیا کہ جی آرمی چیف, نیا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کب اناؤنس ہوگی, اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہے آپ کی پرائم منسٹر کے ساتھ یا کنسلٹیشن ہوئی؟ تو میں نے غور سے دیکھا, میں نے کہا یہ نہیں پوچھا کہ کیا آپ سوچ رہے ہیں اس آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا یا کوئی نئے آرمی چیف کا سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کب اناؤنس کریں گے. اس کا یہ مطلب ایکسٹینشن والی بات تو ہوئی نہیں نا, وہ تو آلریڈی اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایکسٹینشن وینشن کوئی نہیں ہونی, ان نئے آرمی چیف کی گل ہونی ہے. اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جی جب وہ ابھی تک میرے ساتھ کوئی نئے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی, اس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی, جب وقت آئے گا تو ضرور مجھے کنسلٹ کیا جائے گا, مگر ابھی تک نہیں ہوئی. یہ الوی صاحب نے یہ آپ کہہ دیا. ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں, ادھر سے جرنیل صاحب نے بھی کچھ کہہ دیا, ریٹائرڈ جرنیل صاحب جن کا آپ نام لے رہے تھے. تو اب تو واضح ہو گیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو اسپوکسمین ہیں انآفیشیل, ان کی طرف سے بھی, کہ ایشو ایکسٹینشن کا تو رہا ہی نہیں. اور جہاں تک ایک نئی اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے, وہ بھی ناممکن ہے بائی رولز. اور الوی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک تو سوچا بھی نہیں. اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے, پتہ نہیں, اب وہ اشارہ ہی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا, کہ خان صاحب دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ میں کوئی نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دوں گا, اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جی اپریل میں یہ ہو جائے گا یا مارچ میں ہو جائے گا, اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ ایک دھمکی ہے ٹو دی ایگزسٹنگ سسٹم کہ جی میں پھر اپنا یہ کر لوں گا. تو میرا خیال ہے اب ان کو آپ کو یاد ہوگا خالد بن ولید کی مثال وہ دیا کرتے تھے, بالکل دیا کرتے تھے. اور میرا خیال ہے وہ اب ان کو خالد بن ولید, جو آج کل کے خالد بن ولید ہیں, ان کی طرف سے جواب مل گیا ہوگا ان کو کہ تو کر کے تو دیکھ. تو اس لیے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دوسری طرف سے بھی پوری تیاری ہے کہ کر کے تو دیکھ. تو میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے, بھاگ گئے ہیں, اچھا کیا بھاگ گئے, نہیں تو یہ بہت ہی حالات خراب ہوتے. اب راستے بڑے کلیئر ہو جائیں گے اب آگے کہ ہمارے پریزیڈنٹ الوی اور عمران خان کیا کریں گے. میں ذرا اس میں لانا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب چین کے دورے سے واپس پہنچے ہیں اور 23-24 کو وہ ماسکو جانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یوکرین اور روس کی جنگ نہ چھڑ گئی, جس کے امکانات بہرحال موجود ہیں. لیکن ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ برسلز میں ہے اور وہ ہیوی لفٹنگ کر رہے ہیں, جبکہ کل فیٹف کا اجلاس ہے پیرس میں, اور جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ پہ ہی رہے گا. انڈیا کا جو میڈیا ہے جو پروپیگنڈا کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 2-3 ایشوز رہ گئے ہیں جس کے اندر گرفتاریاں اور کیسز کرنے سے جہادیوں کے خلاف اور جہادی آرگنائزیشن کے خلاف, وہ ابھی پاکستان نے نہیں کیے, اس لیے شاید ان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے. یہ صرف انڈین پروپیگنڈا ہے, کسی صورت میں بھی آپ کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا. مگر بائی دا سیم کرائٹیرین میں آئی وڈ بی ویری سرپرائزڈ اگر آپ کو گرے سے نکال دیا جائے اور آپ کو وائٹ لسٹ میں لے آئے. ابھی تک یہ پریشر رکھنا چاہ رہے ہیں. جنرل باجوہ جو گئے ہوئے ہیں وہ حسب معمول اپنی پوری ڈیوٹیز برقرار پرفارم کر رہے ہیں, اور بہت اہم میٹنگز ہیں یورپین یونین والوں کے ساتھ, بیکاز آبویسلی یورپین یونین کا ایک بہت اہم رول ہے ان دس ریجن, اسپیشلی ان افغانستان اینڈ ود امریکہ. تو آرمی چیف تو اپنا کام کر رہے ہیں. اب خان صاحب روس کیا کرنے جا رہے تھے, میرا تو یہ تجزیہ ہے کہ ان کو نہ وہاں سے کچھ ملنا تھا, نہ یہ کچھ دینے جا رہے تھے. یہ صرف جیسے وہ اب اس آخری سٹیج میں گھر جانے سے پہلے وہ اب ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ عوام کو, پاکستان کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں,
اور میں نے اتنے پروجیکٹس بھی کیے ہیں, ربنیں کاٹ رہے ہیں, اب جلسوں میں بھی جانا شروع کر دیا ہے. پہلے تو اپنے گھر سے بیٹھ کے کرسی سے وہ جلسہ کرتے تھے, ہر ہفتے کرتے تھے, اور لمبے لمبے لیکچرز دیتے تھے. زیادہ سے زیادہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں چلے جاتے تھے, وہاں اپنے پی ٹی آئی کی یوتھیوں کو اکٹھا کر لیتے تھے, حکومت کے ملازمین کو اکٹھا کر کے وہاں وہ اسپیچ دے دیتے تھے. مگر اب وہ باہر نکلے. ان کا تو خیال تھا وہ کہیں اور بھی جائیں گے, مگر الیکشن کمیشن نے ان کو روک دیا کہ جی آپ وہاں نہیں جا سکتے, کیونکہ وہاں تو پابندی ہے, لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے ہیں. تو اب انہوں نے ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیا. اور یہ بیسکلی وہ ون مین شو ہے جو کہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی ساری ٹیم کو کہ یار اکٹھے ہو جاؤ, لڑیں گے, یہ کریں گے. مگر دن بدن وہ ٹیم جو ہے وہ بیٹھتی جا رہی ہے, اور یہ ان کی پرانی عادت ہے, یہ لیڈز فرام دا فرنٹ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ موٹیویشن اور لیڈرشپ میں یقین رکھتے ہیں. مگر اب اگر حالات ہی ایسے ہوں کہ آپ کی ٹیم ہی بیٹھ گئی ہو مایوسی سے اور آپ کی کارکردگی سے, اور ٹیم کو بھی نظر آ رہا ہو, جو نجم سیٹھی کو یا رضا رونی کو یا سولنگی صاحب کو نظر آ رہا ہے اور عوام کو نظر آ رہا ہے, تو پھر وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ بھی ہاتھ پیر ٹھنڈے کر کے بیٹھ جائیں گے, یہ ان سے بہت پانی سے تو لنگ گیا اینڈ سو آن. تو اب یہ آخری سٹیجز ہیں جو کہ وپ اپ, اور یہ وہی ہے کہ جی اگر مجھے نکالا گیا تو دیکھیں میں کیا کروں گا. ارے بھائی, یہ تو جو آپ سے جلسہ کیا ہے اس میں تو لوگوں کو ایڈمنسٹریشن نے نکال دیا ہے, آپ باہر آئے اور جلسہ کر کے دکھائیں, اور اگر 400 سے زیادہ لوگ آ گئے وہی آپ کے یوتھی ہے, تو آئی ول بی ویری سرپرائزڈ. جی جناب, ہمارا وقت بالکل ختم ہونے کو ہے. ہم نے پہلے پروگرام کے آغاز میں ڈسکس کرے تھے, تو ہیڈی صاحب ہم نے کہا تھا کہ میں آپ سے ایک سوال نہیں پوچھوں گا, لیکن اب چونکہ آپ قابو آ ہی گئے ہیں, تو تحریک عدم اعتماد کے بارے میں اور اس کے فیوچر کے بارے میں ذرا لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ دیکھیے 3 آپشنز ہیں. پہلی آپشن تو یہ ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جلدی ہوگا اور کامیاب ہوگا, اور کامیاب صرف 2 ووٹ یا 20 ووٹ سے نہیں ہوگا, 200 ووٹ ملیں گے. وہ اس لیے کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب اپنا مکہ کر لیتے ہیں, تو اگر جہانگیر ترین کے لوگ تیار ہیں تو پھر چودھری حضرات بھی تیار ہو جائیں گے, پھر کوئی باہر نہیں بیٹھے گا, کیونکہ 2 سے جیتنا یا 20 سے جیتنا یا 40 سے جیتنا از دا سیم تھنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور اگر لگے گا ایسے کہ اب یہ جیتنے جا رہے ہیں تو سارے ہی آ جائیں, آدھی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی تیار ہو جائے گی آنے کے لیے. تو ایک تو یہ آپشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے اگلے 10-15 دن میں یہ میکسیمم ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے کوشش کی اس کو نیگیٹو کرنے کے لیے یا اس کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی, اس کے پاس 2-3 آپشنز ہیں. گرفتاریاں واریاں شروع کر دیں, اور جب اسمبلی میں اسد کیسر صاحب کو کہہ کے ڈیلیز کروانے شروع کر دیں, رکاوٹیں کریٹ کرنی شروع کر دیں, کاؤنٹنگ میں گڑبڑ کرنی شروع کرتے ہیں, اسمبلی پرو کرنی شروع کر, مطلب ہر قسم کی وہ حرکت جو ہے وہ کرنے کو چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, مگر وہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ بھی ختم ہونی پڑے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہونے والا ہے, مگر میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب کو کچھ احساس ہے یا ہو جائے گا یا کروا دیا جائے گا, تو وہ شاید جب چیف الیکشن کمشنر کی ججمنٹ آنی ہے, جو کہ آئے گی فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک تک آ جائے گی مارچ کی لیٹسٹ, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ججمنٹ میں خان صاحب کی دھجیاں اڑا دیں گے. وہ جس قسم کا ایویڈنس ان کے پاس ہے, اس کے بعد ان کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا. اور پھر یہ اگر ریزسٹ کریں گے اور قانونی طور پہ سابوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے اسد کیسر کے ذریعے یا اور کسی طریقے کے ذریعے, تو پھر صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی نیوٹرلٹی ختم کرنی پڑے گی, اور وہ نیوٹرلٹی جب ختم کریں گے تو خان صاحب کے خلاف ختم کریں گے. اچھا, ویری ڈرامیٹک اینڈنگ. بٹ اب آپ نے پوچھ ہی لیا تو میرا تو کام ہے پیشن گوئی کرنا. آپشن تو بیسٹ ہے, اور میرے خیال سے یہ بالکل آپ نے خیر ایڈیٹوریل میں بھی ان کو واضح کیا ہے, لیکن یہ کہ سننا اور ہوتا ہے نا ذرا, اس میں پھر تھوڑا سا ایڈڈ ایفیکٹ آتا ہے. رضا میں آپ کو بتا دوں, اسٹیبلشمنٹ پانی یہاں سے گزر گیا ان کا. وہ پہلے کچھ عرصے سے وہ ان سے بہت اپسیٹ تھے, ناراض تھے اور فرسٹریٹڈ تھے کہ یہ جو ہمارا خیال تھا وہ ہمارا ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا اور ہماری بدنامی ہو گئی. مگر ان کو اس بات کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھر جائیں کہاں, جائیں تو جائیں کہاں. اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے.
बिल्कुल। میرا خیال ہے وہ بہت سے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں، اور اب کیونکہ ڈسپریشن بھی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور تو وہ بھی تھوڑا بہت پیچھے ہٹے ہیں اپنے ڈیمانڈ سے، اور میرا خیال ہے میاں صاحب بھی جو ہے وہ کہتے ہیں یار میرا کی جاتا ہے، میں 3.5 سال 4 سال مجھے آپ نے نکال دیا، اس کے بعد مجھے جلا وطن کر دیا، اس کے بعد میں اتنا انتظار کر لیا، تو میں 1.5 سال اور 1.25 سال 1.5 سال جو رہ گیا، 1.25 سال رہ گیا، میں وہ بھی انتظار کر لیتا ہوں، الیکشن ہاں، تک کرانی پڑے گی آپ کو، پھر دیکھا جائے گا آپ کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے، اس وقت تک اور بھی حالات خراب ہو چکے ہوں جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں، تو وہ تو کسی جلدی میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ جلدی میں ہے کہ کچھ جلدی سے کوئی اچھی تبدیلی ہو جائے تاکہ یہ بچاؤ ہو جائے، تو وہ اس میں یہ ہے کہ یا الیکشن جلدی ہو سکتی ہے یا لیٹ ہو سکتی ہے، خان عمران نواز شریف صاحب کو فکر نہیں ہے اس چیز کا، یہ الیکشن آپ کل کرائیں، ظاہر ہے اگر کل کرائیں گے تو ان کو پسند آئے گی بات، مگر یہ کہ اگر نہیں کراتے تو نہ کرائیں، حکومت اس کی چینج کریں اور اپنی حکومت لے آئیں اور چلا کے دکھائیں، ہم بیٹھے ہیں آرام سے۔ ٹھیک۔ सेठी साहब, इस वक्त जो मूड है मीडिया का, चाहे मेन स्ट्रीम हो या सोशल मीडिया हो, वो बहुत मनफी है इमरान सरकार के लिए। और मासिवाए जो पीटीआई के लोग हैं वो बड़ी मुश्किल से अपना दिफा कर पा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी हम सहाफ़ियों को पकड़ें, चैनल्स बंद करें और ड्रैकोनियन लॉज ऑर्डिनेंस के जरिए ले आएं, और जो पेका लॉ है उसको हम चेंज करें और ब्रॉड पावर्स दें पुलिस को और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को, एफआईओ को, लोगों की पकड़ दकड़ करें। इससे क्या होगा? ये करेंगे, ये करेंगे। अभी हमारी चैनल को 10 लाख रुपए का फिर फाइन कर दिया, क्योंकि चैनल ने डिफाई किया, और कहा नहीं जी कर लें, आपने फाइन वाइन करना है कर लें, मगर इस वक्त पब्लिक इंटरेस्ट में हमने इसहाक डार साहब की इंटरव्यू करनी है, उसके ऊपर 10 लाख रुपए का फाइन कर दिया। आपका ख्याल है ये आज ये हुआ है, सोशल मीडिया पे तो सब कुछ चल ही रहा है, एक एक करके लोग डिफाई करेंगे इनके इलीगल ऑर्डर्स को, और यही पैमरा जो है जब किसी और के अंडर कंट्रोल में होगी तो खान साहब के साथ भी यही होगा, व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड, अनफॉर्चुनेटली। सो इसलिए ये बिल्कुल करेंगे। मैंने तो सुना है एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी रातों रात एक जल्दी से ऑर्डिनेंस लेके आए, और ऑर्डिनेंस के तहत अगर किसी किस्म के भी इल्जाम किसी के ऊपर लगता है, सोलंकी के ऊपर, सेठी के ऊपर, रजा के ऊपर, कि जी आपने ऐसी बात कर दी जिससे आप डिफेम हो गए, तो ये एफआईआर काटना और ये एफआईए को कहना और एंटी टेररिस्ट कोर्ट पे ये नहीं होना, सीधी पुलिस आएगी आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। उनको पावर्स देने का ये कोशिश की जा रही है कि एक ऑर्डिनेंस ले आए, ये सब डेफोमेशन जो है इसको क्रिमिनल करार दे दिया जाए, सिविल इश्यू न रहे ये, और लोगों को जेलों में डालना शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हालात ये हैं कि आप पकड़ के ले जाएंगे, हफ्ते के अंदर वो शाह बाहर आ जाएंगे, अदालत उनको बाहर निकाल देगी, आपके शक्ल के ऊपर और मर्ड, आप और शर्मिंदा होंगे, और एक को आप पकड़ेंगे तो 100 बंदा बाहर खड़ा होगा उसको डिफेंड करने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी, कि इंटरनेशनल कैपिटल से आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी कि स्टॉप दिस, सैंक्शंस की तरफ जाएंगे लोग, धमकियां आपको आएंगी, एफएटीएफ से आएगी, वाशिंगटन से आएगी, ईयू से आएगी, ह्यूमन राइट्स वालों से आएंगी। आप करके तो देखें, आपको पता नहीं है कि इस वक्त ह्यूमन राइट्स के ऊपर और मीडिया राइट्स एंड फ्रीडम्स के ऊपर कितना जोर है, और इस किस्म के जब आप कानून लगाएंगे तो मेरा तो ख्याल है ये तो स्ट्राइक डाउन भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोर्ट से तो कर ये देंगे। हाँ ये करने की कोशिश करेंगे, मगर नथिंग टू वरी अबाउट, एक हफ्ता जेल काटना इज नो बिग डील। सैयद साहब वो तो ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए ना, एक हफ्ता नहीं नहीं होना नहीं चाहिए, मगर देखिए ना ये अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ, यही मीडिया था जो इनको लेके आया था, बिल्कुल। अब ये मीडिया उस स्टेज पे पहुंचा हुआ है कि अब हम कहते हैं यार माफ कर दो, कल ये बाहर आएंगे, हमारे पास ही आएंगे, हम ही होंगे जो इनके लिए खड़े होने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिकॉज ही विल बी द अंडरडॉग देन, और अगर इनके साथ कुछ ज्यादती करेगा, इलीगल काम करेगा, तो हम इनके लिए डिफेंड करेंगे। तो ये मीडिया का तो रोल ही है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है उसको हाईलाइट किया जाए, डजंट मैटर कौन है कौन नहीं। मैं आपको कह रहा हूं कि खान साहब बाहर आए, लाहौर आए जमान पाक में, मैं गाड़ी में बैठ के इनके गेट पे पहुंच जाऊंगा, खान साहब जो हो गया ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बुरा कीता, मगर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ बुरा नहीं करते, अल्लाह ला खैर सल्ला दसो मसला की है। मैं आपको कह रहा हूँ, मगर वो और बात है कि ये हमेशा मिले ही ना, ये बड़े विंडिक्टिव आदमी हैं और कान के बड़े कच्चे हैं, इनको जो आखिरी बात सुनाते हैं वो सुन के बैठ जाते हैं,
اور تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دیکھیے نواز شریف صاحب اور محترمہ نے بھی بہت کچھ سیکھا جب وہ ایگزائل میں تھے اور نکالے گئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. خان صاحب کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، یہ رویہ مناسب نہیں ہے. یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے تو پھر سیکھیے سیاست کیسے کرتے. بالکل، بہت شکریہ. اور خیری صاحب، سولنگی صاحب، آج کا وقت ہمارا ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے سن لیے تبصرے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دن بڑے گرما گرم ہوں گے سیاسی طور پر، اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.